جی ناظرین، اہم اعلان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دسمبر 2020 میں کراچی آ رہا ہوں، کراچی میں موجود ہوں گا۔ کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دسمبر تک ایڈمیشن اوپن ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے۔ اب دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں، آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ AQ جیم سٹونز کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اصلی اور معیاری نگینیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، AQ جیم سٹون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ اسٹرالوجر علی زنجانی AQ TV سے جناب اس سال کی سب سے بڑی ویڈیو لے کر حاضر ہوں کہ 2021 کا سال تمام زوڈک سائنس کے لیے کیسا رہے گا۔ اس حوالے سے اس گفتگو کو میں بڑھاتا رہوں گا، سلسلہ چلتا رہے گا، آپ لوگوں کے زوڈک سائنس کے حوالے سے گفتگو رہے گی۔ اور ایک خوشخبری میں آپ لوگوں کو یہ بھی ساتھ ساتھ دیتا چلوں کہ 2021 کی زنجانی جنتری اور 2021 کی 12 امامیہ جنتری، 2021 کی البیرونی تقویم اور ماہنامہ آئینہ قسمت کے 2021 کے شمارے بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ آپ اس کو بآسانی خرید کر کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں، اچھے بک سٹال سے یا کسی بھی بک شاپ سے آپ کو بآسانی یہ مل جائے گا۔ آئیے 2021 کے سال کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ 2021 کا سال تمام زوڈک سائنس کے لیے کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے برج حمل ایریز کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ برج حمل ایریز کا اگر ہم 2021 کا سال دیکھیں تو 2021 آپ کی زندگی کا ایک نہایت ہی نیک اور خوشکن سال معلوم ہوتا ہے۔ ابتدائی سال میں ذائچے میں نہایت اہم طاقتور سیاروں کے اہم بندھن یعنی راج یوگ لگے ہوئے ہیں۔ ابتدائی سال میں آپ کا حاکم سیارہ مریخ تالے میں، قمر چوتھے میں اور اپنے ہی ذاتی گھر میں، جبکہ 10ویں کریئر اور عزت اور 11واں گھر خواہشات اور آمدن کا جو مشترکہ حاکم سیارہ زحل ہے، 27 سال بعد اپنے ذاتی 10ویں گھر میں ہوگا۔ اس کا قیام یہاں 17 جنوری 2023 تک رہے گا۔ ذائچے کی سعادت گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال آپ کو کچھ زیادہ ہی ملے گی۔ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو، آپ کا رہن سہن، بود و باش، مشاغل اور بہت ساری مثبت تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی۔ آپ قدرت پر بھروسہ رکھیں، یہ تبدیلیاں آپ کی آئندہ زندگی میں آپ کا مقدر سنوار دیں گی۔ اور وہ افراد جو برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں، جنوری سے لے کر 21 فروری تک آپ کا جو حاکم سیارہ مریخ ہے وہ تالے میں رہے گا۔ آپ کی شخصیت میں کمال خود اعتمادی اور شفا یابی کی قوتوں کو اجاگر کرے گا۔ آپ کی شخصیت کی سحر انگیزی سے دوسرے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے ایک مسیحا سے کم نہ ہوگی۔ قدرت آپ پر مہربان اور آپ کی شخصیت میں مسیحا پن لا رہی ہے، تو آپ پر بھی لازم ہوگا کہ آپ اپنی فطرتی جلد بازی اور جوش و جذبے کو بردباری تحمل میں بدلتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب دوستوں ان کی مدد کرتے رہیں جن کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ مخلصین اور بزرگوں سے نہ صرف دعائیں لیں بلکہ ان سے وقتاً فوقتاً مشاورت بھی کرتے رہیں۔ سیارہ زحل جو آپ کے 10ویں گھر میں 27 سال بعد آیا ہے، یہ اس بات کا یقینی اشارہ ہے کہ آپ اپنے مخلصین سے مسلسل مشاورت میں رہیں گے۔ ماضی کی طرح نت نئے تجربات کرنے کی بجائے دوسروں سے سیکھیں گے۔ آپ کے نصیب کا حاکم سیارہ مشتری بھی ذائچے کے 10ویں گھر میں 21 نومبر 2021 تک یہاں پر رہے گا۔ ماں سوائے 14 ستمبر سے لے کر 20 نومبر بیرون ملک سفر، اعلیٰ تعلیم کے خواہاں طلباء و کاروباری اغراض و مقاصد کے لیے سفر کرنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور اپنا آپ نے دینا ہے۔ سیارہ مشتری کے نیک اہم صدقات
میں دین کی خدمت کرنے والے مستحق اور مخلصین سفید پوش افراد کی بروز جمعرات حسب توفیق مدد کریں۔ قریبی مرکز تجلیات اور مقدس مقامات پر حاضری اور دعاؤں سے آپ اپنے مقدر کو مزید سنوار سکتے ہیں۔ الغرض 2021 آپ کی زندگی کا بہترین سال ثابت ہوگا۔ آپ اپنے کریئر، اپنے علم، اپنی روحانیت، اپنی حیثیت اور شخصیت زندگی کی اپنی اور اپنی فیملی کے لیے آسائشیں بآسانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی کم محنت کا صلہ اس سال آپ کو 2 گنا ملے گا۔ آپ اپنے اندر شکر گزاری جتنا ممکن ہو سکے بڑھائیں، اور سب سے بہتر شکر سجدہ نماز میں ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج ثور ٹارس کی جانب۔ برج ثور ٹارس 2021 آسمانی کونسل پر شمسی زائچے میں ستاروں کی ابتدا، سال میں ستاروں کی نشست نہایت محتاط کن رہنے کا اشارہ دے رہی ہے۔ تالے کا حاکم سیارہ زہرہ 7ویں گھر میں وبال یافتہ ہمراہ کیتو، جبکہ تالے میں راہو ہونے کے سبب اپنے شریک کار سے تعلقات میں محتاط رہیں، اور دوسرے اور 5ویں کا مشترکہ حاکم سیارہ عطارد غروب یافتہ اور 8ویں نحس گھر میں ہونے کے سبب مالی معاشی معاملات میں احتیاط، محبت میں رسوائی، صاحب اولاد افراد کو اپنے بچوں کی نگہداشت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرے کا حاکم قمر اپنے گھر میں ہونے کے سبب عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کی اضافی ذمہ داریوں میں اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ چوتھے کا حاکم شمس 8ویں گھر میں اور 8ویں کا حاکم 9ویں مشتری حبوط یافتہ 9ویں میں ہونے سے بیرون ملک اہم کاروباری سفر ملتوی یا فائدہ مند ثابت نہ ہوگا۔ قانونی مسائل اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنے قانونی مشیر سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ 12ویں نحس گھر کا حاکم سیارہ مریخ بھی نحوست دینے میں کسی سے کم نہیں۔ آپ کی نظر بندی خرابی صحت کے سبب ڈاکٹروں اور ہسپتالوں سے غیر متوقع رابطہ رہ سکتا ہے، تاہم بیرون ملک حصول امیگریشن کے درینہ خواہاں برج ثور والے افراد امیگریشن کی اچانک آپ کو خبر مل سکتی ہے، جو کہ ایک اچھی خبر ہے آپ لوگ کے لیے۔ سیاروں کی غیر معمولی ابتدائے سال میں ناقص نشست ابتدائے سال سے ہی کسی مضبوط پلاننگ کا اشارہ دیتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کہ ماضی کے تمام تجربات کو یکجا کر کے اپنے حال اور مستقبل کی ممکنہ پلان کریں۔ آپ کا تعلق جس بھی محلہ وقوع شہر قصبے میں کیوں نہ ہو، آپ 2021 میں ہونے والی تبدیلیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ 2021 میں متوقع ناگہانی مسائل اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں ایک صدقے کا باکس ضرور رکھیں۔ اس کا اہتمام کرتے ہوئے سال کے 365 دن اس میں روزانہ صدقہ ڈالیں، خواہ اس کی مالیت 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اور ہر ماہ نیا چاند نکلنے پر اپنا یہ صدقہ مستحق لوگوں کو پیش کریں۔ یقیناً اس معمولی عمل کی برکت سے آپ سارا سال ہونے والی مصائب اور پریشانیوں سے یوں محفوظ رہیں گے جیسے بارش میں چھتری کا کام دیا جاتا ہے۔ نصیب کے گھر میں 30 سال بعد سیارہ زحل مثبت تبدیلی، آئندہ 5 سال آپ کی زندگی کے مثبت ٹرننگ پوائنٹس ہیں۔ زندگی میں مثبت تبدیلیاں، تعمیر و ترقی کی پلاننگ نہ صرف بلکہ ان پر بتدریج سوچنا اور عمل کرنا آج سے ہی شروع کر دیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جیمنائی کی جانب۔ برج جوزہ جیمنائی 2021 کا سال، ناظرین، آسمانی کونسل پر ستاروں کی صاد و نحس نشست سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ 2021 آپ کی زندگی کا نہایت اہم لیکن اتار چڑھاؤ کا سال ہے۔ ابتدائے سال میں خانہ مال کا حاکم سیارہ قمر اپنے گھر میں، جبکہ خواہشات کریئر سے ذرائع آمدن کا مالک سیارہ مریخ بھی اپنے گھر میں 20 فروری تک رہے گا۔
تالے اور چوتھے کا حاکم سیارہ عطارد 7ویں نہ صرف وبال یافتہ بلکہ غروب بھی ہوگا۔ سال کی ابتدا سے ہی کوئی خواہ مخواہ کی الجھن پریشانی اس سے قبل کہ آپ کے پاس آئے، آپ 2021 کی بہتر حل المشکلات کی پلاننگ پہلے سے کر کے رکھیں۔ دیگر 5 کواکب زہرہ، مشتری، زحل، راہو، کیتو سبھی کواکب 6، 8، 12 نحس گھروں میں ہونے کے سبب یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نظر بد، سفلی، سحری عملیات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ خرابی صحت یا کسی اور الجھن اور پریشانی کے سبب فوراً اپنا حسب توفیق صدقہ دیں۔ اپنے قریبی عزیز و اقارب کو صلہ رحمی کے تحت ان کی مالی اور اخلاقی مدد کریں۔ ایسے شفیق بزرگ جو آپ اور وہ آپ سے انسیت رکھتے ہوں، خصوصاً والد اور والدہ سے بے پناہ اپنے لیے دعائیں کروائیں۔ ہم آپ کے لیے قانون قدرت کے تحت سیاروں کے ناقص شعاعوں کی برسات کو روک تو نہیں سکتے، لیکن آپ کو نحوستوں اور ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے یہ روحانی چھتری جو آپ کو ہدیہ کی ہے کہ آپ نے اس پر عمل کیا تو یقیناً بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ تاہم آپ پر بھی لازم ہے کہ اپنی فطرتی تیز طبع و تراری پر قابو رکھتے ہوئے دوسروں کو اپنا دوست بنائیں، نہ کہ اپنا مخالف۔ آسمانی کونسل پر 2021 حل المشکلات کا سال بن کر طلوع ہو رہا ہے۔ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، بتدریج روحانی تدارک سے دور ہو جائیں گی۔ روزمرہ اپنی عبادات میں درود شریف کثرت سے پڑھنا معمول بنائیں اور یہ نیک عمل سارا سال جاری رکھیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ برج سرطان کینسر 2021 آپ کی زندگی کا نہایت اہم اور مثبت سال دکھائی دیتا ہے۔ ابتدائے سال میں ہی سیاروں کی اہم نشست خصوصاً تالے کا حاکم سیارہ قمر اپنے برج سرطان میں منزل نصرہ یعنی پکھ نچتر میں ہونے اور راج یوگ جیسی خوشی اور شادمانی کی کیفیت ظاہر کر رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ 7ویں کا حاکم سیارہ زحل بھی اپنے گھر اور 10ویں گھر کا کیریئر کا حاکم سیارہ مریخ بھی اپنے ہی گھر میں ہونے سے سیاروں کی یہ اعلیٰ نشست قدرت کی کسی مہربانی سے کم نہیں۔ ایسے برج سرطان والے افراد جو عرصہ دراز سے غیر مطمئن اور پریشانیاں محسوس کر رہے ہیں، ان کے لیے 2021 کا سال نہایت خوش بختیاں لیے ہوئے طلوع ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ کیتو اور راہو کی پوزیشن بھی 11ویں گھر میں نہایت اعلیٰ ثمرات مہیا کرنے کا سبب بنتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ صاحب اولاد افراد کو اپنی اولاد کی خوشی ملے گی۔ حصول، انعام، لاٹری کے خواہاں سرطانی افراد کو اس سال کوئی بڑا انعام مل جائے تو بعید از قیاس نہ ہوگا۔ آپ 2021 کی خوش بختیوں کو 2 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرنے کے لیے ابتدائے سال سے ہی 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے پروردگار کی جانب سے اب تک ملی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ شکر سے یقیناً نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایسے سرطان افراد جو عبادت اور ریاضت میں بھی بارگاہ خداوندی میں وقفے سے حاضر رہتے ہیں، ان کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ ان کے مال و اسباب میں اس سال بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اور ایسے برج سرطان والے افراد جو اپنی زندگی کے کسی اہم مشن یا تکمیل کے لیے کوشاں ہیں، وہ سال کے اختتام سے پہلے اپنا مقصد پا لیں گے، خواہ وہ مقصد عظیم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اپنے کو درخشاں بنانے کے لیے اور توشہ آخرت کے لیے نیک اعمال بجا لانے کے لیے رہنمائے مددگار سال ثابت ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ برج اسد لیو 2021 کا سال آسمانی کونسل پر آپ کا حاکم سیارہ بادشاہ فلک شمس 5ویں اپنے فطرتی گھر میں نہایت 7 پوزیشن میں، جبکہ 9ویں گھر کا حاکم سیارہ مریخ بھی 9ویں بیت النصیب کے گھر میں کہ آپ کی قسمت کے گھر میں اور اسی گھر کا حاکم ہونے اور قمر 12ویں گھر کا حاکم اپنے ہی گھر میں ہونے سے 2021 دنیاوی اور روحانی لحاظ سے ایک عظیم خوشبختی کا سال دکھائی دیتا ہے۔ ایسے افراد جن کا تعلق برج اسد سے ہے، جو دنیا کی نمود و نمائش، دولت اور آسائشوں کی متمنی ہیں یا پھر جو صاحب اولاد ہونے کے لیے پر امید ہیں،
ان کے ہاں خوش بخت اولاد ہونے کی متوقع ہے اور صاحب اولاد افراد کو اپنی اولاد کی اعلیٰ تعلیم یا پھر ان کی شادی بیاہ کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں گی۔ حصول انعامات، لاٹری میں دلچسپی رکھنے والے افراد بھی وقفے وقفے سے پورا سال ان امور میں حصہ لینے سے انعامات پا سکتے ہیں۔ اسدی افراد کو اگر 2021 میں دیکھا جائے تو زندگی میں محبت کا عنصر نمایاں ہو تو انہیں فوری شادی کر لینے کا مشورہ، اور ایسے اسدی جو دیرینہ پہلی یا دوسری شادی کے خواہاں ہیں انہیں بھی خانگی اور ازدواجی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ کاروبار اور اس کے حوالے سے کی گئی کوششیں برابر ثابت ہوں گی۔ بیرون ملک بہت سارے سفر آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔ حج اور عمرہ اور زیارات مقدسہ پر جانے والے، خصوصاً کسی روحانی چلہ کشی یا روحانی بزرگوں سے حصول فیض کی درینہ خواہش بآسانی پوری ہو سکتی ہے۔ 2021 دنیا اور آخرت کے حصول کے لیے کی گئی کوششوں کے لیے ایک نہایت بہترین سال بن کر طلوع ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے بہترین وظیفہ اس وقت اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو بلا ناغہ نماز شب 313 مرتبہ یا کسی نماز کے بعد پڑھنا معمول بنا لیں۔ سیارہ مشتری 12 سال کے بعد شمسی زائچے کے 7ویں گھر میں 6 اپریل سے لے کر 14 سپتمبر اور پھر 21 نومبر سے لے کر 13 اپریل 2022 تک یہاں رہنے سے دیرینہ شادی کے خواہاں لڑکے لڑکیوں کی پسندیدہ جگہ شادی خانہ آبادی یقینی طور پر ہو سکے گی۔ یہ سبھی ایام مجموعی طور سے آپ کی عزت و توقیر میں بے پناہ اضافے کا باعث بنیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ برج سملہ ورگو 2021 شمسی زائچے میں سیاروں کی نشست ماہ سوائے مریخ کے سبھی سیارے 7 گھروں میں ہونے کے سبب سالانہ زائچہ نہایت اچھے ثمرات دے گا۔ ابتدائی سال میں آپ کے تالے یعنی شخصیت اور کریئر عزت کا مشترکہ حاکم ستارہ عطارد 4تھے گھر میں تحت شعاع اور وبال یافتہ ہونے سے 2021 کا آغاز ممکن ہے۔ بعض عملی مرد و زن بے دلی یا پریشانی جو ہے محسوس کریں گے اور اپنے وسائل میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ناامیدی کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بے چینی کی کیفیت اگر محسوس کریں تو آپ کے لیے خوشبختی ہے کہ 2021 میں سیاروں کی نشست آپ کو ہرگز مایوس نہیں کرے گی۔ ایک اچھا سا زمرد یا فیروزہ لے کر اپنے ہاتھ میں پہننا باعث برکت ثابت ہوگا، لیکن جب بھی نگینے کا استعمال کریں تو اپنا انفرادی ذائچہ جو ہے ضرور نکلوا لیں۔ حصول وراثت، کوئی بڑا انشورنس کلیم، لاٹری اور بغیر محنت کے غیر متوقع دولت مل سکتی ہے۔ 2021 تعلقات کاروباری نفع کے حوالے سے نہایت اہم سال دکھائی دیتا ہے۔ کئی ایک پرانے لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے اور ان کی جگہ نئے بہتر اور مخلص لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تیسرے کیتو اور نویں راہو گھر میں ہو کر عزیز و اقارب سے تجدید مراسم وقفے وقفے سے جاری رہیں گے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک نہایت اہم کامیاب سفر آپ کی زندگی اور آپ کے نصیب کو سنوار سکتے ہیں۔ ایسے برج سملہ والے افراد جو اپنی زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دینا چاہتے ہیں وہ اپنے شریک حیات کی مدد اور رہنمائی سے کارہائے نمایاں دینے کی پوزیشن میں ہوں گے، یعنی دوسرے جو مد مقابل افراد ہیں ان کی مدد سے آپ کے کام سنور سکتے ہیں۔ 2021 سیارہ مریخ کی اعلیٰ نشست سے وراثتی مسائل حسب منشا حل ہوں گے۔ وراثتی دولت یا لاٹری بغیر محنت کے اچانک دولت کا حصول اس سال ممکن ہو سکے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ برج میزان لبرا 2021 آسمانی کونسل پر سیاروں کی بہترین نشست راج یوگ کی خوشبختیاں اور سعادتیں آپ کو مہیا کر رہے ہیں۔ تالے اور 8ویں گھر کا مشترکہ حاکم سیارہ زہرہ
دوسرے وبال یافتہ کمزور ہونے کے سبب آپ کے علم یقین میں کمی لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تاہم دیگر سبھی سیارے 2021 میں خوشبختی کا اشارہ لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چوتھے اور پانچویں گھر کا مشترکہ حاکم سیارہ زحل چوتھے اپنے ہی گھر میں 27 سال بعد آنے سے آپ کی زندگی کے نشیب و فراز بدل دے گا۔ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو، آپ یہ خوشکن تبدیلیاں غیر محسوس طریقے سے جب پا لیں گے تو آپ کے علم الیقین میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ زمین، جائیداد، پراپرٹی کی درینہ خواہش بھی پوری ہو سکے گی۔ اس سال جن افراد کی شادی ہوگی انہیں نہایت باہمت اور حوصلہ مند شریک حیات ملے گا، جس سے ان کی زندگی میں اطمینان اور سکون کی کیفیت بڑھے گی۔ 2021 کسی نئے کاروبار کی شروعات یا جاری کام میں مزید سرمایہ کاری کرنا بھی نفع بخش ثابت ہوگا۔ کیتو دوسرے گھر میں اور راہو 7ویں گھر میں ہونے سے اپنے پارٹنرشپ کے نصیب سے بھی آپ کو بہت سارا رزق ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شمسی ذائچے میں راہو کی سعد نشست غیر متوقع حصول انعامات، جیک پاٹ یا وراثت سے کم از کم بغیر محنت کیے اچانک دولت مل سکتی ہے۔ 2021 عجیب و غریب طریقے سے عظیم کامیابیوں کا سال معلوم ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سال کے شروع میں ہی اپنی غیر یقینی کیفیت سے نکلنے کے لیے بلا ناغہ روزانہ 2 انڈوں کا صدقہ سر سے وار کر کسی پیالے میں رکھ کر گھر کی چھت یا کسی پارک میں رکھنا معمول بنائیں۔ یہ اس سال کا بہترین صدقہ ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دوستوں عزیزوں کا ایک مضبوط گروپ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کچھ برج میزان والے افراد سیاسی یا فلاحی میدان میں اپنی بہترین مخلصانہ خدمات پیش کر کے عزت و شہرت، سماجی سیاسی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ آپ کا مقدر اس سال جگہ جگہ آپ کا ساتھ دے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ برج عقرب اسکارپیو 2021 آسمانی کونسل پر سیاروں کا نقشہ ملے جلے اثرات کا حامل، لیکن ابتدائے سال میں نصیب کا حاکم سیارہ قمر اپنے ہی گھر میں منزل نصرہ یعنی پک نشتر پر ہونے سے آپ کا جو سال کا جو آغاز ہے وہ نصیب یاوری کر سکتا ہے کہ بہتری کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ حصول روحانیت، بزرگوں سے یا والدین سے دعاؤں کا سمندر مل سکے گا۔ آپ بھی دوسروں کو دعاؤں کا سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں۔ بیرون ملک کاروباری اغراض و مقاصد، تفریح اور روحانی سفر، حج، عمرہ زیارات نصیب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کا حاکم سیارہ مریخ 1 جنوری سے لے کر 21 فروری، 5 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر عروج یافتہ رہے گا۔ 20 جولائی سے لے کر 5 ستمبر اوج یافتہ ہونے سے آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ خود اعتمادی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تیسرے اور چوتھے گھر کا مشترکہ حاکم سیارہ زحل 27 سال بعد شمسی ذائچے کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے 2021 آپ کی زندگی کا اہم اور ٹرننگ پوائنٹ سال دکھائی دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے اہم فیصلے خصوصاً اولاد، انعام، محبت کے معاملات کو اجاگر کرے گا۔ قانونی امور مشاورت سے حسب منشا حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے حاسدین اور مخالفین زیر رہیں گے اور آشکار ہوں گے۔ تاہم خانہ مال کا حاکم سیارہ مشتری 1 جنوری سے لے کر 5 اپریل اور 14 ستمبر سے لے کر 20 نومبر حبوط میں رہنے کے سبب ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے پہلے سے کچھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تاہم بڑھتے ہوئے اخراجات میں کمی سیارہ مشتری 6 اپریل سے لے کر 14 ستمبر اور 21 نومبر سے لے کر 31 دسمبر، جبکہ چوتھے گھر میں رہتے ہوئے تب روپے پیسے کی قدر آسانی سے آپ کو مل سکے گی۔ آپ کا حاکم سیارہ 10 تاریخ سے لے کر 16 جنوری زحل اور 25-26 مارچ راہو سے ناقص نظرات بنائے گا۔ زندگی کے اہم فیصلے جلد بازی سے آپ کو کہیں سے کہیں لے جا سکتے ہیں۔ خصوصاً 30 جون سے لے کر 30 جولائی مریخ زحل مقابلہ بھی آپ کی زندگی میں ناپسندیدہ تبدیلیاں لانے کا موجب بن سکتا ہے، لہٰذا ان سبھی مشترکہ ایام میں محتاط رہیں۔ زمین، جائیداد، پراپرٹی کے حصول کے خواہاں برج عقرب والے افراد اپنے نیک مقصد کو پاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
ताहम बुर्ज अकरब वाले अफराद अपने कदरे थोड़े मकसद के हसूल के लिए ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप जब भी अपने जारी अहम कामों में रुकावट महसूस करें तो फ़ौरन अपने परवरदिगार से रुजू करने के अलावा हस्ब तौफीक सदका व खैरात ज़रूर दें। इस साल आपके सभी काम हैरत अंगेज़ तरीके से मेहनत से ज़्यादा दुआओं से अंजाम पाएंगे। सारा ज़ुहल 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर रुजत में होने के सबब अंदरून व बैरून मुल्क सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें। केतु तमाम साल आपके ताले और राहु 7वें घर में रहने से शरीक हयात या शरीक कार से अपने ताल्लुकात में एहतियात से काम लें। आपस में जो भी शुकूक व शुबात हैं उनसे बचिए। आपके लड़ाई झगड़े से बच्चों की नफ्सियात पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 2021 में आसमानी कौंसिल पर सियारों की नशिस्त मिले जुले असरात की हामिल दिखाई देती है। आपका हाकिम सियारा मुश्तरी खाना माल में 12 साल के बाद आ तो गया, लेकिन यहाँ पर ये 1 जनवरी से 5 अप्रैल और 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर हबूत याफ्ता यानी बाउंड हो गया सबसे ज़्यादा बुरे असरात देने के लिए, और 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर रुजत में भी रहेगा। इब्तदाई साल में माली और ख़ानदानी मामलात पर तवज्जो ना दी गई तो कुछ अहम कीमती अशिया आपके हाथ से खुदा न ख्वास्ता निकल सकती है। साल के इस अहम अरसे को अगर आपने अच्छे तरीके से प्लान कर लिया तो बाकी मजमूई तौर पर सारा साल सादतें पाएंगे। सियारा ज़ुहल दूसरे और तीसरे घर का मुश्तरका हाकिम 27 साल के बाद दूसरे घर यानी फाइनेंस और फैमिली स्टेटस के घर में आने से आपको तवीलुल मियाद मुआशी प्रोग्राम की प्लानिंग ना सिर्फ आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्कि इस पर अमल दरामद करना भी आपके लिए नेक साबित होगा। इब्तदाए साल ही में सियारा बरीक 5वें घर यानी इनाम मोहब्बत औलाद का मालिक सियारा आपको जज्बाती इनामी स्कीमों की जानिब मतवज्जो रखेगा। स्टॉक शेयर से ताल्लुक़ रखने वाले कोई कमज़ोर शेयर में तवीलुल मियाद मुद्दत के लिए सरमायाकारी करना चाहें तो अगले 2 सालों में इसका अच्छा समर पा सकते हैं। आपका कोई बड़ा इनाम भी इनामी चांस में हिस्सा लेने से अचानक लग सकता है। सियारा ज़ुहल 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर रुजत में रहने के सबब आपकी दूसरे से वाबस्ता अहम माली तवक्कुआत पूरी ना हो सकेंगी। इस दौरान गलत सरमायाकारी और किसी को कर्ज देना नुकसान का सबब बन सकता है। बुज़ुर्गों और मुखलिसीन की मुशावरत अगरचे आप जल्द लेने में झिझक महसूस करते हैं, आपको मुखलिसाना मशवरे के इब्तदाई साल से ही अपने हालात और माहौल के मुताबिक अपनी 2021 की प्लानिंग में अपने मुखलिसीन को ज़रूर शामिल करना चाहिए। और एक अहम बात कि छठे 12वें राहु केतु होने के सबब आप नज़र बद, सिफली और सहरी अमलियात सहर व जादू के सबब कोई अबनॉर्मल वाक़या महसूस करें तो फ़ौरी तौर पर सदका खैरात के साथ अपनी इबादत और रियाज़त को बढ़ाएं। अगर आप किसी मुर्शद कामिल या रूहानी बुज़ुर्ग से मशवरा लेने में ताख़ीर करें तो आप पर लाजिम होगा कि ऐसे वक्त में फ़ौरी तौर पर सूरह बकरा की तलावत अलियल सुबह 40 दिन मुसलसल की जाए। ऑडियो रिकॉर्डिंग पानी का प्याला हमरा रख कर सुने। दुआओं के बाद इस दमशुदा पानी को पिएं और अपने घर वालों को भी पिलाएं। दमशुदा पानी को अपने घर में स्प्रे करना भी ना भूलें। इस हुस्न अमल से आप हर तरह की नागहानी आफात से अपने आप को महफूज पाएंगे। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन 2021 का साल आसमानी कौंसिल पर ताले और दूसरे का मुश्तरका हाकिम सियारा ज़ुहल ताले में 27 साल बाद 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2023 तक यहाँ तवील अरसे अपने ही घर में मुकीम रहते हुए आपकी किस्मत ना सिर्फ संवार देगा बल्कि मुआशी माली फ़वाइद के अलावा आमदन में फैमिली या ख़ानदान की खुशियाँ पाएंगे। ऐसे बुर्ज जद्दी वाले लड़के लड़कियाँ जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, यकीनी तौर पर इस साल में खानगी और अज़दवाजी खुशियाँ नसीब होंगी।
चौथे घर में सियारा मरीख की 7 पोजीशन ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी और हस्ब हैसियत आरामदेह सवारी का हसूल बआसानी मुमकिन हो सकेगा। आपकी कई दरीना ख्वाहिशात भी तकमील पाएंगी। 1 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल, 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर सियारा मुश्तरी की ताले में आमद नागहानी अखराजात पेश आने का इशारा है। अपने बढ़ते हुए अखराजात पर काबू पाएँ। सियारा मुश्तरी 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर और 21 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर शमसी जायचे के खाना माल में रहने से आपकी की गई मेहनत से ज़राए आमदन में इजाफ़ा ना सिर्फ बल्कि हल्का अहबाब में वुसअत ख़ानदान में इजाफ़े जैसी खुशियाँ नसीब होंगी। और राहु तमाम साल 5वें घर में और केतु भी मद्दे मुकाबल 11वें घर में सारा साल रहते हुए गैर मतवक्को तौर से आपको औलाद माल की खुशियाँ नसीब होंगी। प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त या हसूल इनाम जैसी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपका कोई बड़ा इनाम लग सकता है। अपने माहौल और हालात व वाक़यात से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। कुछ तकलीफ़ दे तजर्बात आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। दोस्तनुमा दुश्मन आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे और कानून कुदरत के तहत आपको और अच्छे मुखलिस बुज़ुर्गों और दोस्तों की शफ़क़त मुयस्सर आएगी। दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करने की बजाय अपने मालिक व खालिक की कोई अज़ीम तस्बीह या इसमें आज़म आप मालूम भी कर सकते हैं, उसको पढ़ना अपना मामूल बना लें। अपनी ज़िंदगी के कामयाबी के राज जानने के लिए कुरान पाक को तर्जमे के साथ रोज़ाना पढ़ना शुरू करें, ख्वाह इसमें आपको 1 माह से 6 माह ही क्यों ना लग जाए। साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब मेरा दिल चाहे कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़रमान को सामने रखते हुए आप हैरत अंगेज़ तरीके से इस राज को पालेंगे। अपने मालिक व खालिक से मुशावरत लेना आपके दीनी और दुनियावी कामों को संवार देगा। ना सिर्फ आपकी रूह को सुकून मिलेगा, 12 मुंतकतुल बुरूज में आपका वाहिद बुर्ज ऐसा है कि इसके 12वें का हाकिम सियारा मुश्तरी है और आप कोई भी रूहानी मंजिल पाने के लिए नमाज शब पढ़कर जो भी दुआएं या चिल्ला मामूल बना लें, आप अपनी दुआओं को अपने और दूसरों के लिए भी मुस्तजाब होता हुआ देखेंगे। आपका हाकिम सियारा ज़ुहल 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर ताले में रुजत याफ्ता रहने से अपने अहम कामों की तकमील जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। यूँ 2021 को आप ज़रा सी प्लानिंग और मुशावरत से अपने लिए कामयाबियों का साल बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 2021 की आसमानी कौंसल पर सियारों की सबसे अहम फल्कियाती नशिस्त के लिहाज से 12 मंतक़तुल बुरूज में आपका शमसी जायचा आपके हाकिम सियारा ज़ुहल की 12वें नशिस्त के एतबार से शमसी साढ़सती की निशानदही करता है। साढ़सती का इल्मी दुरुस्त नज़रिया बहिसाब वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही पाया जाता है। उसने इत्तफ़ाक़ और इनकलाबात दुनिया के साथ आप ये सालाना अहवाल भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत ही मैं आपको पेश कर रहा हूँ। सितारा ज़ुहल आपका फेली 7 सितारा और इसका आसमानी कौंसल पर एक चक्कर 29.5 साल पर मुहीत होता है। इस एतबार से आप इन दिनों अपनी शमसी साढ़सती से गुज़र रहे हैं। आपकी साढ़सती 5 अक्टूबर 2029 तक जारी रहेगी। बहुत सारे हम ख्याल मुनजमीन का ख्याल है कि बुर्ज मेज़ान, बुर्ज कौस और बुर्ज जद्दी और दल वालों को साढ़सती मुतासिर नहीं करती। यहाँ पर मैं शमसी बुर्ज से साढ़सती के हवाले से जो ज़िक्र कर रहा हूँ, इसका दुरुस्त इल्म नजूम में कायदा 12 बुरूज में सियारा कमर की नशिस्त से किया जाता है। ज़ुहल जब भी कमर से 2.5 साल पीछे और 2.5 साल कमर वाले घर में और 2.5 साल कमर से अगले वाले घर में मौजूद हो तो ये मजबूरी अरसा 7.5 साल साढ़सती कहलाता है। आप पसंद फरमाएं तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी साढ़सती का तयन करा सकते हैं। किस्सा मुख्तसर के साढ़सती जब भी किसी शख्स के जायचे में आती है तो कामों में ताख़ीर, अल्तवा और रुकावटें और परेशानियां लेकर आती है। सियारा ज़ुहल 7.5 साल शमसी जायचे के 12वें घर में रहते हुए
چھٹے اور 9ویں 12ویں گھر کو متاثر کرے گا۔ ذرائع آمدن کم اور اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ قرض لینا اور دینا مناسب نہ ہوگا۔ لمبے سفر اشد ضرورت کے تحت کریں اور صدقہ خیرات دے کر کریں۔ آپ کے خفیہ دشمن اپنے جو بند ارادے ہیں کہ اس کے تحت خدا نخواستہ آپ کو نقصان دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، محتاط رہیں۔ سب سے اہم بات کہ وہ برج دل والے افراد جو کسی روحانی ریاضت اور چلہ کشی میں اب کوشش فرما رہے ہیں تو ان کو اپنی روحانی ریاضت میں کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ بیرون ملک حصول امیگریشن کے لیے کی گئی کوششیں بھی برابر ثابت ہو سکتی ہیں۔ ابتدائے سال سے ہی سیارہ مریخ کی آپ کے لیے 7 پوزیشن 1 جنوری سے لے کر 21 فروری، 20 جولائی سے لے کر 5 ستمبر اور 5 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر سے آپ کے اندر ہمت و حوصلہ بڑھے گا۔ عزیز و اقارب، بہن بھائیوں کی مالی اخلاقی مدد اور صلہ رحمی کر کے آپ روحانی خوشیاں بھی پائیں گے۔ مجموعی طور پر 2021 آپ کے لیے اخراجات کا سال دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے ابتدائے سال سے ہی کچھ ایسی پلاننگ کر لیں کہ اپنی آمدن اور اخراجات میں توازن کیسے پیدا کرنا ہے۔ راہو 4تھے گھر میں، کیتو 10ویں گھر میں سارا سال رہنے سے زمین جائیداد، پراپرٹی، کاشتکاری، فصلوں اور باغات کی نظر ضرور اتاریں۔ لمبے سفر کرتے ہوئے اپنی سواری کا یعنی گاڑی کا یا بائک ہے تو اس کا بھی صدقہ ضرور دیں۔ ایسے خوش نصیب جن کی والدہ حیات ہیں اپنی والدہ سے یا بزرگوں سے اپنے لیے ڈھیروں دعائیں کرائیں۔ کیتو کی 10ویں نشست آپ اپنے پیشہ ورانہ کریئر کو مزید بہتر کرنے کے لیے بہت سارے اہم اقدامات کرنا پسند کریں گے۔ اپنے خم خیال اور مخلصین کے ساتھ سرمایہ کاری کرتے وقت مشاورت ضرور کر لیں۔ یہ مشاورت آپ کے لیے شفا کا کام دے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ برج حوت پائسس 2021 کی آسمانی کونسل پر سیاروں کی نشستی اعتبار سے آپ کا حاکم سیارہ مشتری ابتدائے سال میں حبوط یافتہ ہو کر 11ویں گھر میں 1 جنوری سے 5 اپریل اور 14 ستمبر سے لے کر 20 نومبر امید کے گھر میں ہونے سے آپ کی دوسروں سے وابستہ امیدیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ دانش مندی اسی میں ہوگی کہ آپ دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کریں۔ تاہم خانہ مال کا حاکم مریخ اپنے گھر میں، انعام اور محبت کا مالک قمر اپنے گھر میں اور خواہشات کا مالک زحل اپنے گھر میں سیاروں کی بہترین نشست آپ کو غیر متوقع انعامی دولت یا لاٹری، پرائز بانڈ یا کوئی ایسا تحفہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ایسے برج حوت والے افراد جنہیں ذرائع آمدن بڑھانے کی حصول انعامات اور صاحب اولاد ہونے یا اولاد کی خوشیاں پانے کی آرزو ہو اور محبت اور پسند جیسی شادی کے امکانات بھی ابتدائے سال کے پہلے 2 مہینوں میں روشن دکھائی دیتے ہیں، بشرطے موسم بہار میں شجرکاری شرط ہے۔ اپنے مخلصین اور بزرگوں سے بھی دعائیں لیتے رہیں۔ شمسی ساڑھستی اگرچہ چاند کو مرکز بنا کر دیکھی جاتی ہے، شمسی زائچے کے اعتبار سے 6 اپریل 2021 سیارہ زحل شمسی زائچے کے 12ویں آنے سے ایک طویل 7.5 سالہ خراب دور ساڑھستی آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ قبل از وقت آپ کو مطلع کر دیا ہے کہ آپ اپنے آنے والے خراب وقت کا بہتر طریقے سے پلان کر سکیں۔ گو 2022 میں ساڑھستی کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوگی، تاہم 29 اپریل 2022 سے سیارہ زحل جیسے ہی برج دلو میں داخل ہوگا اور دوبارہ رجت کے بعد 17 جنوری 2023 پھر شمسی زائچے کے 12ویں برج دلو میں سیارہ زحل کی آمد سے نحوست ساڑھستی کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ کاموں میں تاخیر، التوا، رکاوٹیں اور پریشانیاں اچانک بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ قانون قدرت کے تحت جیسے بارش کو چھتری سے قدرے روکا جا سکتا ہے، اسی طرح ساڑھستی کا روحانی تدارک بھی آپ کسی مرشد کامل یا روحانی بزرگ یا کسی اچھے ایسٹرالوجر سے کرائیں تاکہ ممکنہ پریشانیوں اور خرابیوں سے محفوظ رہ سکیں۔
سال قبل آگاہی آپ کو نیک نیتی سے دی جا رہی ہے کہ آپ کی عمر بھر کی محنت کی کمائی جلد بازی، جذباتی پن اور کسی سازش سے ضائع نہ ہو پائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، مزید گفتگو ہوگی 2021 کے بارے میں۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔